السلام علیکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اس وقت جو ملک میں معاشی بحران ہے اور ملک میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عام جو پاکستانی ہے اس کا جو جینا ہے وہ محال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ عوام نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کے یہ غلام ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو مسلط کیا تھا اب وہ بھی خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ان کو بھی شاید یہ پتہ نہ تھا کہ یہ اس قدر جو ہے ناتجربہ کار ہیں اور اس قدر جو غلام ہیں کہ اگر IMF ان سے 1 روپے بڑھانے کا کہتا ہے یہ ڈائریکٹ 10 روپے بڑھاتے ہیں۔ یہ غلامی کا وہ حق ادا کر رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن میں اس سے زیادہ ان غلاموں پہ حیران ہوں جو میرے بھائی ہیں، اس نہج پر پہنچانے کے باوجود بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جو یہ سب کچھ کیا دھرا یہ عمران خان کے۔ تو میرے بھائی، عمران خان کے دور کا اور آج کے دور کا آپ موازنہ کریں۔ 4 مہینے 5 مہینے میں ایسی کیا قیامت آ گئی تھی کہ اس نے 150 پہ پیٹرول، جو 55 پہ آٹا، دیگر جو اشیاء ضروریات ہیں ان کی جو قیمتیں مینٹین رکھی ہوئی تھی، اس میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر یہ سب کچھ عمران خان کا کیا دھرا ہے تو جو عمران خان کر رہا تھا وہ تو اس سے بہت اچھا تھا، بہتر تھا، تو اسی کو رہنے دیتے۔ تو وہ کون سی جو میں اس کو کہوں گا وہ کس قسم کی کھجری تھی جو آپ کے اندر آپ کو تڑپا رہی تھی کہ آپ نے پڑی لکڑی لی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کا انشاءاللہ عوام میں جانا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے۔ اور آپ کے جو اتحادی ہیں، خاص طور پر میں کیا کہوں، اب یہاں پھر بات وہی آ جاتی ہے، پھر ڈائریکٹ فتووں پہ بات آ جاتی ہے۔ 3 روپے جب بڑھتے تھے تو حضرت جی وہاں سے بہت بڑا جلوس لے کے مدارس کے بچوں کو لے کر اسلام آباد چلے جایا کرتے تھے، اور ہماری حکومت میں بارش ہوئی اور ان جو بچوں کو شیلٹر، ان بچوں کو چھتریاں تک ہماری گورنمنٹ نے پرووائڈ کی، اور ان کا اتنا خیال رکھا کیونکہ وہ ہمارے ہی ملک کے بچے تھے جن کو مس گائیڈ کیا گیا، غلط گائیڈ کیا گیا، اور اسلام کے نام پر ان کو اسلام آباد کی جنگ میں شامل کیا گیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک میں چونکہ میرا جو اپنا بھائی تعلق مانسرہ سے، وہاں سے ہمارے محترم سردار یوسف صاحب ہیں، کفایت اللہ صاحب ہیں، اور ایمی شاہ صاحب جو ہمارے ابھی کچھ عرصہ پہلے بڑی دھوم دھام سے ناظم منتخب ہوئے تھے تحصیل بالاکوٹ کے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بڑی وہاں پر پاپڑ بیچے تھے کہ بڑی مہنگائی کر دی، خان صاحب نے مار دیا، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، گھی مہنگا، دال مہنگا۔ لیکن اب ان کو کچھ چیز مہنگی نظر نہیں آتی کیونکہ ان کے جو منہ پر ہے غلامی کا جو ہے وہ ایلفی لگ چکی ہے، اور جو آنکھوں پہ ہے وہ غلامی کی پٹی بن چکی ہے۔ اب ان کے اندر وہ مہنگائی والی جو غیرت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور عوام کا جو حال ہے یقین مانیے، جو بجلی کے بل ہیں وہ انہوں نے تو انڈسٹری تباہ کر دی ہے، انڈسٹری بالکل بند ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، چوری ڈکیتیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، لوگ کیا کریں؟ یہ صورتحال ہے کہ اب اس صورتحال کو اگر کوئی شخص ڈیفینڈ کرتا ہے وہ شخص ذی شعور نہیں ہو سکتا، وہ شخص یا تو پاگل ہو سکتا ہے یا تو انتہائی درجے کا غلام ہو سکتا ہے۔ اور اس قسم کی جو غلامی ہے شاید ہی دنیا کی تاریخ میں کسی نے دیکھی ہوئی ہو کہ عوام کا جینا محال ہو چکا ہے، لیکن یہ لوگ ہیں وہی اپنے الارم جو الاپ رہے ہیں، راگ الاپ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، فلاں حکومت نے کیا، پچھلی حکومت نے کیا۔ بات سیدھی سی ہے، صاف سی ہے، سمپل سی ہے۔ آپ نے پہلے بھی آپ جو ہے اس ملک کے خیر خواہ نہیں تھے، آپ پہلے بھی غلام تھے، آج بھی غلام ہیں، آئندہ بھی غلام رہیں گے۔ آپ کی جو ترجیح ہے یا ترجیحات ہیں وہ اپنے بچوں کا دوزخ ہے، پیٹ ہے، وہ بھرنا ہے۔ چند وزارتیں آپ نے اپنے خاندانی بچوں کو دے دیں، اس کے بعد مہنگائی بھی ختم ہوگی، ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے جو یہ رویہ ہے اس نے یہ ثابت کر دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے رویے نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ پہلے بھی نااہل تھے اور اب بھی نااہل ہو اور عوام دشمن ہو، اور آپ کو اس کا خمیازہ الیکشن میں بھگتنا پڑے گا۔ PTI کو تو بہت فائدہ ہوا، اگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر PTI 5 سال پورے کر جاتی تو اس طرح شاندار کامیابی حاصل نہ کر پاتی جس طرح اب ان کو ملنے والی ہے، جس طرح بھی انشاءاللہ، جس طرح بھی ضمنی الیکشن پنجاب میں آپ کی اپنی حکومت میں ہم جیتے، کراچی کا ضمنی الیکشن ہم جیتے، اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ آپ نے بلدیاتی الیکشن اور ضمنی الیکشن ملتوی کروائے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کو ڈر تھا، خوف تھا، آپ کو سیلاب کا یا کسی اور چیز کا ڈر نہیں تھا، آپ کو
صرف اور صرف پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس کا ڈر تھا، اور انشاءاللہ وہ ڈر آپ کے ذہن میں رہے گا، اور آپ کی جو غلامی ہے اس غلامی کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی سوچ کو بھی آزاد کریں گے، اس ملک کو بھی حقیقی آزادی دلائیں گے، اور خان صاحب کے سنگ ہیں انشاءاللہ۔ اس ملک میں ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، چند ماہ ہیں انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیے گا اس ملک میں حقیقی جو آزادی ہے، جو ہمارے قائد اعظم نے جس کو جو سوچ رکھی تھی، یا ہمارے علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، وہی آزادی جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں میسر ہوگی، اور ہم ان چوروں، لٹیروں، غلاموں، اسلام فروشوں، دین فروشوں، قوم فروشوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔